الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبتوں کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھبرائیں نہیں، صاحب خانہ نے جو وقت دیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی وقت پر صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ حضرات، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم میلاد میں بیٹھیں تو کچھ سیکھنے کے ارادے سے بیٹھیں۔ ہم رسم ادا کرنے کے لیے نہ بیٹھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو میلاد میں بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جب سیکھنے کا ارادہ ہوگا تو ہم سیکھیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بہت اچھے سے پیرویا ہے، سنیں کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھا۔ بڑی بات کہی ہے علامہ اقبال نے کہ انسان اگر یقین کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو گناہ ہی نہیں کرے، مگر ہے کیا ہمارا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یقین اٹھاتے ہیں اور جو بنیادی چیز ہے ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں تھا، ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا، مگر غیروں کے طریقے کو جو ہم اپنے اندر جمع کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اس دو مصرے میں مسلمان کے جگر کو جھنجھوڑا کہ مٹ جائے جہاں سے، کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا۔ مگر آج ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور کیا کہا ہے؟ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ بس آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو دل کو جھکا کر کے بیٹھے، یہ بھی عبادت کی محفل ہے۔ ہم نے صرف نماز کو عبادت سمجھ رکھا ہے، نماز تو افضل الفرائض ہے، عبادت اعظم ہے، سب سے بڑی عبادت ہے نماز، مگر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، مطلب ہدایت کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا اور کس لیے بھیجا، اس آیت سے بھی آپ سمجھ لیں۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کیا ایمان والو، جو تمہیں رسول دے اسے تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے یعنی منع کرے تم رک جاؤ۔ اب میں آپ کو چیز دینا چاہتا ہوں جو رسول نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد کوئی بھی پتھر دل والا ہوگا، اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر اسلام کی جو ہے بوندیں باقی ہوگی تو وہ ضرور جو ہے پانی بن جائے گا اس کا پتھر دل۔ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سرکار نے جو ہمیں دیا ہے اس چیز کو آپ لیجئے کہ کیا دیا ہے۔ جب قرآن نے ہمیں کہا کہ جو تمہیں رسول دے تو تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے منع۔ اب میں آپ کو چیز دینے جا رہا ہوں جسے اللہ نے
اپنے حبیب کو دیا اور اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کیا. سرکار فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس. یہ حدیث سنے یہاں سے کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں. یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق؟ 5 حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حقوق آپ جانیں, پھر انشاءاللہ العزیز علماء کرام اجازت دیں گے تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں بھی میں آپ کو بتلاؤں گا. وہ 5 حقوق ہے کیا جسے ہمیں اللہ نے کہا کہ جو رسول دے وہ تم لے لو. میں بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے, اور جس چیز سے تمہیں روکے تو تم اللہ کے نبی نے ہمیں وہ دیا. وہ کیا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ 5 حق ہے. پہلا حق کیا ہے وہ سنیں, غور سے سنیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے پہلا حق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رد السلام, سلام کا جواب دو. مطلب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ملاقات کے وقت سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ سلام ہے. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں. یہ تو سرکار نے فرمایا. اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے سلام کے متعلق. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم اسے اس سے بہتر سلامتی دو. قرآن نے کیا کہا ہمیں کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم اسے اس سے بہتر سلامتی کی دعا. اگر ہمارا بھائی ہمارے سامنے آتا ہے, اگر ہمیں کہتا ہے السلام علیکم, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہوا؟ اس سے بہتر, مطلب اس سے بڑھا کر کے آپ جواب دیں. معاملہ یہ ہے. پھر آگے آیا ہے حدیثوں کے اندر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو دوسرا مسلمان جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تب جا کر کے ہم اس سے بہتر پڑھوائیں گے. اب آئیے سلام کے متعلق میں بتلاؤں. ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بیٹا اگر سلام کرے تو باپ کیا کرتے ہم جواب ہی نہیں دیتے, بلکہ یہ غلط کرتے ہیں, گناہ کا کام ہے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. سرکار سے جب پوچھا گیا کہ جب 2 مسلمان ملے آپس میں تو پہلے سلام کون کرے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے سلام وہ کرے گا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا, یعنی جو اللہ کے قریب ہوگا وہ پہلے سلام کرے گا, اور جو قریب نہیں ہوگا وہ انتظار میں رہے گا کہ ہم سے سلام کریں. اور ہمارے سماج میں ایک اور بیماری ہے, جیسے ہم چھوٹے ہیں نا, آپ بڑے ہیں تو انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آئے گا ہم کو سلام کرے گا تو ہم سلام کریں. بحیثیت مسلمان سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے, اور ان 5 میں پہلا حق یہ ہے کہ رد السلام, وہ سلام کا جواب دے. اور سرکار دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پہلے وہ سلام کرے گا جو اللہ کا زیادہ آرام سے. مگر ہماری کمی کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بننے سے بچ جاتے ہیں, گریز کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو روک دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. جب ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کو بہتر انداز میں بہتر طریقے سے اس کا جواب دو, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. یہ انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ہم کو سلام کرے گا. اگر آپ کی نگاہ پہلے پڑ گئی آپ سلام کریں, اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو. دوسرے جو باتیں ہیں اس حدیث کے دوسرے جو ٹکڑے ہیں میں وہ آپ کو بتلا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ, دوسرا جو حق ہے مسلمان کا
مریض کی عیادت کرنا، یعنی ہمارے گاؤں میں سماج میں جب کوئی بیمار پڑ جاتے ہیں، ہمارے کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتے ہیں یا کہیں کا وقت ہے یا ایسے بھی بیمار پڑے ہیں تو ہم اس کے حال کو پوچھنے کے لیے جائیں۔ اب وہ بات آپ اپنے سامنے رکھیں کہ جس کے بارے میں سرکار نے کہا کہ جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو اور جس سے تمہیں روکے تم رک جاؤ، تو سرکار نے ہمیں کیا دیا ہے کہ تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اور تم اس سے دور نہ رہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جا کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں۔ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم جا کر کے اس کی کیا کریں؟ عیادت کریں، اس کے حال چال کو پوچھنے کے لیے جائیں۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم اس حدیث کے خلاف کام کریں، اور وہ مسلمان کیسا کم نصیب ہوگا جو اپنے محبوب کے حدیث کے خلاف۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مقام پر کیا کہ ہم کوئی ہمارے محلے میں بیمار پڑ جائے یا کوئی مسلمان بھائی تو ہم اسے ضرور دیکھنے کے لیے جائیں، اس کے حال چال کو پوچھنے کے لیے جائیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپنا پوچھنے کے لیے جاتا ہے اس کے پوچھنے ہی کی وجہ سے وہ مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے اگر آپ کا بھائی آپ کی عادت کی وجہ سے صحت مند ہو سکتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی عادت کریں۔ یہ سرکار نے ہمیں بتایا۔ دوسرے حدیث کا ٹکڑا سنیں، واتباع الجنائز، اور ہم جنازے کے پیچھے چلے، اور جنازے کے پیچھے چلنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ 40 قدم لے کر چلنے پر بڑی فضیلت آئی ہے۔ 10 قدم دائیں سے پھر بائیں پیچھے آئے، پھر آگے جائے، پھر پیچھے آئے، بڑی فضائل ہیں، اس کے بہت سارے ثواب ہیں۔ اب غور کریں کہ جو انسان آپ کو دنیا میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتا، انتقال کے بعد وہ انسان آپ کو اپنے آپ کے کاندھے پہ اپنے آپ کو جگہ دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں کہ جو کل تک آپ کو سامنے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اللہ نے انہیں اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کے کاندھے پہ وہاں سے بھی انسان کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو بھی ناراضگی ہوتی ہے ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے اندر وہ دور ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کریں، اور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ صرف شرکت ہی نہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھی چلے اور ڈھیر ساری نیکیاں اپنے اندر بھی جمع کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ ہمارا حق ہے۔ یہ کیا تھا ہمارا تیسرا حق جو سرکار نے فرمایا۔ اب آئیے اجابت دعوت، سرکار فرماتے ہیں کہ شانتی سے بیٹھ، ٹھیک ہو۔ چوتھا حق کیا ہے؟ دعوت قبول کرنا۔ جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان دعوت دے تو وہ قبول کرے، اس مسلمان بھائی کا حق ہے اس پر کہ اس کو قبول کرنا ہی ہے۔ اور مان کے چلیے دنیا کے کوئی